سپر کلب مصر کے دارالحکومت کا سب سے مشہور کلب تھا۔ یہاں زیادہ تر سیاحوں کی آمد و رفت رہتی تھی، کیونکہ یہاں ہر وہ چیز آسانی سے اور کھلے عام دستیاب ہو جاتی تھی جس کی مصر میں ممانعت تھی۔ کہا جاتا تھا کہ سپر کلب دارالحکومت کے پولیس کمشنر کی ملکیت تھا، اس لیے اس کی طرف سے وہاں کی پولیس آنکھیں بند رکھتی تھی۔ سپر کلب کا مینیجر ایک مصری عبد المسعود تھا، جسے عرف عام میں کنگ کہا جاتا تھا۔ وہ مصر کا ایک بہت بڑا گینگسٹر بھی تھا۔ اس کا گینگ ہر قسم کے زیر زمین دھندوں میں شامل رہتا تھا۔ دارالحکومت کی زیر زمین دنیا میں یہ بات عام تھی کہ مصر میں ہونے والے ہر بڑے جرم کے پیچھے کنگ کا کسی نہ کسی انداز میں ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ کنگ اس وقت سپر کلب کے نیچے تہہ خانوں میں بنے ہوئے اپنے مخصوص آفس میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے مندمل شدہ نشانات کے ساتھ ساتھ صفاقی اور درشتی کے تاثرات بھی مستقل طور پر ثبت رہتے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا، جبکہ ایک خوبصورت غیر ملکی لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کے جام میں شراب انڈیلنے میں مصروف تھی کہ اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دیکھو ہنی، کون ہے؟ کنگ نے منہ بناتے ہوئے اس لڑکی سے کہا تو لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لڑکی نے کہا۔ کنگ ہے یہاں، اس سے بات کراؤ، میں بلسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اوہ، مجھے دکھاؤ۔ کنگ نے اس کا نام سنتے ہی چونک کر کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اس لڑکی کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ یس، کنگ بول رہا ہوں، کنگ نے بھاری لہجے میں کہا۔ بلسن بول رہا ہوں کنگ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا بات ہے، کیسے فون کیا ہے؟ کنگ نے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا۔ کیا تم فارغ ہو؟ تمہارے ذمہ ایک انتہائی اہم کام لگانا ہے، بلسن نے کہا۔ کیسا کام؟ کنگ نے کہا۔ ایک اہم ترین آدمی کو آف کرنا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو اس کے لیے مجھے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آرتھر سے کہہ دیا ہوتا، وہ اس شعبے کا انچارج ہے، کنگ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن جس شخصیت کو آف کرانا ہے اس کے لیے تم سے بات ہونی ضروری ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، کون ہے وہ؟ کنگ نے چونک کر پوچھا۔ کیا تمہارا فون محفوظ ہے اور تم اکیلے ہو یا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک منٹ، کنگ نے کہا اور پھر اس نے لڑکی کو آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا تو لڑکی تیزی سے اٹھی اور اندرونی دروازے سے دوسری طرف چلی گئی۔ ہاں، اب بات کرو، کنگ نے کہا۔ مصر میں پاکیشیا کے سفیر احمد کمال کو فنش کرانا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو کنگ بے اختیار اچھل پڑا۔ پاکیشیا کے سفیر کو؟ اوہ نہیں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا حکومت کے لیے، کنگ نے کہا۔ بنتا رہے، تمہارا اسے کیا تعلق؟ تم اپنی بات کرو، کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اتنا بڑا اقدام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھے اپنا اصل مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا مسئلہ کسی دوسرے انداز میں حل کرا دوں، کنگ نے کہا۔ پاکیشیا کے سفیر احمد کمال حکومت پاکیشیا کے حکم پر ریڈ فلیگ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے انتہائی پراسرار انداز میں اس بارے میں چند ایسی معلومات حاصل کی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے سے ریڈ فلیگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر اسے آف کرا دیا جائے، ولسن نے کہا۔ لیکن سفیر کیسے ریڈ فلیگ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے؟ سفیر جاسوس تو نہیں ہوتا، اور ریڈ فلیگ کے بارے میں معلومات کسی اخبار میں تو نہیں شائع ہوا کرتے، کنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی اس اطلاع پر حیران ہوا تھا، لیکن جب میں نے مزید تحقیقات کرائیں تو مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اس کام کے لیے مصر میں کسی ایسی تنظیم سے رابطہ قائم کیا ہے جو اس طرح کی معلومات اکٹھی کرتی ہے، اور تنظیم کا نام تو سامنے نہیں آیا، البتہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ تنظیم پرائیویٹ ہے۔ بہرحال اس تنظیم سے تو بعد میں نمٹ لیا جائے گا، لیکن اس سفیر کو بہرحال فوری طور پر ختم ہونا چاہیے، ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سوچ لو کہ کسی سفیر کے اس طرح ہلاک ہونے سے پوری مصری حکومت ہل جائے گی، اور پھر مصر کی تمام سرکاری ایجنسیاں قاتلوں کی تلاش میں لگ جائیں گی، کنگ نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا، ولسن نے جواب دیا تو کنگ کے چہرے پر
بے اختیار فاخرانہ مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ پاکیشیا حکومت نے تمہارے بارے میں اپنے سفیر کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ کنگ نے کہا، ہم نے پاکیشیا میں ایک مشن مکمل کیا تھا جس پر حکومت مصر نے حکومت پاکیشیا سے درخواست کی کہ وہاں کی مشہور سیکرٹ سروس کو ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے بھیجا جائے، لیکن سیکرٹ سروس کے چیف نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا، جس پر یہ کام حکومت نے وہاں کی انٹیلیجنس کے ذمہ لگا دیا۔ وہاں کی انٹیلیجنس کے چیف سر احمد کمال کے دوست ہیں۔ اس چیف نے سر احمد کمال کو ذاتی طور پر کہا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں بنیادی معلومات اکٹھی کر کے اسے دے تاکہ ان معلومات کی بنیاد پر وہ یہاں آ کر ہمارے خلاف کام کرا سکے۔ ولسن نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن معاوضہ اسپیشل ہوگا۔ کنگ نے کہا، معاوضے کی تم فکر مت کرو، کام بے داغ انداز میں ہونا چاہیے اور فوری۔ ولسن نے کہا، کتنا وقت دے سکتے ہو؟ کنگ نے کہا، زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے، کیونکہ سر احمد کمال کسی بھی لمحے یہ معلومات پاکیشیا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ولسن نے کہا، اوکے، فکر مت کرو، کام اس سے بھی پہلے ہو جائے گا۔ کنگ نے کہا، اوکے، میں تمہاری طرف سے اطلاع کا منتظر رہوں گا۔ ولسن نے کہا، اور کنگ نے اوکے کہہ کر ہاتھ سے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے چند نمبر پریس کر دیے۔ یس، آرتھر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، کنگ بول رہا ہوں۔ کنگ نے بھاری لہجے میں کہا، اوہ یس باس، حکم۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ایک کام ہے تمہارے لیے، کیا تمہارا فون ہر لحاظ سے محفوظ ہے؟ کنگ نے کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مصر میں پاکیشیا کے سفیر ہیں سر احمد کمال، اسے فوری طور پر اس انداز میں فنش کرنا ہے کہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو سکے، اور کام بھی فوری ہونا چاہیے۔ کنگ نے کہا، باس کیا براہ راست کام کرنا ہے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ کا ڈرامہ کرنا ہے؟ آرتھر نے پوچھا۔ ڈرامے کا وقت نہیں ہے، اس لیے براہ راست کام کرو، کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، صرف اس کی مصروفیات اور اس کی مناسب جگہ موجودگی میں جو وقت صرف ہوگا وہی ہوگا، اس کے بعد ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سن لو کہ کسی طرح بھی اس قتل کا شک ہم پر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ سفیر کے قتل ہوتے ہی پوری مصری حکومت بوکھلا اٹھے گی اور مصر کی تمام سرکاری ایجنسیاں قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں گی۔ کنگ نے کہا، میں سمجھتا ہوں باس، آپ بے فکر رہیں۔ آرتھر نے انتہائی بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، جیسے ہی کام ہو جائے مجھے اسپیشل آفس میں اطلاع دینا۔ کنگ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے خود ہی شراب کی بوتل اٹھائی، شراب اپنے گلاس میں ڈالی اور پھر گلاس اٹھا کر اس نے شراب کے گھونٹ پینے شروع کر دیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کنگ بول رہا ہوں۔ کنگ نے کہا، آرتھر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے آرتھر کی آواز سنائی دی، اوہ کیا رپورٹ ہے؟ کنگ نے چونک کر کہا، کام ہو گیا ہے باس۔ دوسری طرف سے آرتھر نے کہا، تفصیل بتاؤ؟ کنگ نے پوچھا۔ باس، سفیر صاحب کے بارے میں جب معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ وہ ڈینٹسٹ محمود شاہانی کے کلینک میں موجود ہیں۔ وہ وہاں اپنی بیٹی کے دانتوں کے سلسلے میں گئے تھے، چنانچہ میں نے ریڈ گروپ کو احکامات دے دیے اور گروپ نے شاہانی ڈینٹسٹ کلینک کے باہر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ سفارت خانے کی مخصوص کار وہاں موجود تھی۔ پھر جب سفیر صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ کلینک سے باہر آئے اور اپنی کار کے قریب پہنچے تو ریڈ گروپ نے فائر کھول دیا اور سفیر، اس کی بیٹی اور اس کا ڈرائیور تینوں ہی مشین گنوں کے برسٹ سے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ریڈ گروپ خاموشی سے واپس آ گیا۔ آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ریڈ گروپ واقعی ایسے معاملات میں ماہر ہے۔ کنگ نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ولسن کی آواز سنائی دی، یہ اس کا مخصوص نمبر تھا۔ کنگ بول رہا ہوں، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ کنگ نے کہا، اوہ اتنی جلدی؟ ویری گڈ، کیا تفصیل ہے؟ ولسن نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے لہجے میں کہا تو کنگ نے آرتھر سے ملی ہوئی تفصیل اسے بتا دی۔
البتہ اس نے ریڈ گروپ کا نام نہیں لیا۔ او ٹھیک ہے، گڈ شو، اب بتاؤ معاوضہ کیا ہوگا تاکہ میں بھجوا دوں، ولسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور جواب میں کنگ نے معاوضہ بتایا تو ولسن نے صرف اوکے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کنگ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ولسن نے اس قدر بھاری معاوضہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منظور کر لیا تھا۔ عمران صاحب، سر سلطان آپ کے بارے میں بار بار پوچھ رہے ہیں، آپ پہلے انہیں فون کر لیں۔ عمران کے آپریشن روم میں پہنچتے ہی سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پی اے ٹو سیکریٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی پی اے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسفورڈ بول رہا ہوں۔ اگر سر سلطان مجھ جیسے غریب کی آواز سننے کے متحمل ہو سکیں تو میری خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ عام سے افسر بھی بیچارے غریب آدمی کی بات سننا تو ایک طرف اس کی آواز سے ہی الرجک ہو جاتے ہیں، اور سر سلطان تو بہت بڑے افسر بھی ہیں اور سلطان بھی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو دوسری طرف سے پی اے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں بات کراتا ہوں جناب، پی اے نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ عمران، تم نے یہ کیا چکر چلا دیا ہے کہ تمہارے ڈیڈی کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی ہے؟ سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کیا مطلب، کیا ہوا؟ عمران نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی بجائے فون بند کر دیا تو میں نے پھر انہیں فون کیا، لیکن ان کے پی اے نے بتایا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ کوٹھی چلے گئے ہیں۔ اس پر میں نے کوٹھی فون کیا تو ان سے بات ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے انہیں اس قدر پریشان کیا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، اس لیے وہ کوٹھی آ گئے ہیں۔ میں نے ان سے بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ فوری طور پر زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے، جس پر میں نے فون بند کر دیا اور پھر یہاں دانش منزل فون کیا، لیکن تم یہاں پہنچے ہی نہ تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں تم نے مجھے فون کیا تھا؟ سر سلطان نے کہا، میں راستے میں ایک کام سے رک گیا تھا، اس لیے مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ اصل میں ڈیڈی ضرورت سے زیادہ ہی پروٹوکول اور وقار کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ انہیں غصہ اس بات پر آ گیا تھا کہ میں نے آپ سے فضول باتیں کیوں شروع کر دی ہیں۔ وہاں آفس میں چونکہ وہ وقار کے چکر میں رہے، اس لیے ظاہر ہے بلڈ پریشر تو بڑھنا ہی تھا۔ ویسے میں ان کا بلڈ پریشر بڑھتے دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ پڑا تھا، ورنہ آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے جنت میں فون لگوانا پڑتا۔ عمران نے جواب دیا، تم کم از کم اپنے باپ کو تو بخش دیا کرو، تمہیں ان کی فطرت اور طبیعت اور عادت کا تو بخوبی علم ہے، پھر بھی تم انہیں ستانے سے باز نہیں آتے۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے؟ سر سلطان نے کہا، ڈیڈی نے مجھے کال کیا، میں سمجھا کہ شاید ڈیڈی کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی ہے اور وہ اپنا بینک بیلنس میرے نام ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تاکہ میں آغا سلیمان پاشا کے تمام بل وغیرہ ادا کر دوں اور پھر آغا سلیمان پاشا کی طرح ٹھاٹ سے مکوی حریروں سے ناشتہ کیا کروں۔ اس لیے میں بھاگتا ہوا، او سوری، میرا مطلب ہے کہ کار بھگاتا ہوا۔ او، کار بھلا کیسے بھاگ سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کار دوڑاتا ہوا۔ او، بات تو ایک ہی ہوئی۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ذہنی طور پر بھٹک گیا ہو۔ تم سر عبد الرحمن کے پاس پہنچ گئے؟ پھر؟ سر سلطان نے کہا، واہ، اسے کہتے ہیں سمری۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں بھی سمری ہی میرے لیے جان کا عذاب بنی ہوئی تھی۔ پیپر میں کسی اخبار کا اداریہ لکھ دیا جاتا تھا اور حکم دیا جاتا کہ اس کی سمری بنائی جائے۔ اب آپ خود بتائیں کہ ابھی تک کوئی ایسی مشین تو ایجاد نہیں ہوئی کہ اتنا لمبا چوڑا مضمون اس میں ڈالا جائے اور وہ اسے تنگ کر کے سمری بنا دے۔ نتیجہ یہ کہ رزلٹ جب آتا تو ڈیڈی کی جوتیوں سے میری اپنی سمری بن جایا کرتی تھی۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی اور سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی ہنسی کی آواز سر سلطان تک نہ پہنچ جائے۔ میں ریسیور رکھ رہا ہوں، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ تمہاری بکواس سنتا رہوں، سر سلطان نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔
चलो जितना फालतू वक्त है वो बता दें, मैं कम अज कम आंटी को बताकर उनसे कुछ ना कुछ वसूल कर लूँगा। वो हर वक्त यही रोना रोती रहती हैं कि आप उन्हें वक्त ही नहीं देते। मैंने तो कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब वो उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुकी हैं, इसके बाद उन्हें वक्त कैसे दिया जा सकता है। लेकिन इमरान बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने रिसीवर रख दिया था। देखा, इसे कहते हैं रोब। आंटी का नाम आया और सर सुल्तान के हाथ से रिसीवर ही छूट गया और सीधा क्रैडल पर जा पड़ा। इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। खुदा की पनाह इमरान साहब, आप वाकई दूसरों को जिच कर देते हैं। मुझे यकीन है कि आपने सर अब्दुर्रहमान को भी इसी तरह जिच किया होगा कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई। लेकिन ये मसला क्या था? क्या आप वाकई चाहते हैं कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस उस रेड फ्लैग के खिलाफ काम करे? अगर ऐसी बात है तो पहले आपने इनकार क्यों किया था? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा, मेरे तसव्वुर में भी ना था कि सीक्रेट सर्विस के इनकार के बाद हुकूमत ये मिशन सेंट्रल इंटेलिजेंस के ज़िम्मे डाल देगी। शायद हुकूमती सतह पर कोई ऐसा मसला था कि हुकूमत हर सूरत में वहाँ काम कराना चाहती थी, और डैडी ने मुझे इसलिए बुलाया था कि उन्हें इतला मिल गई थी कि नवाब फिरोज़द्दीन से मैंने ही वो नवादर बरामद कराया था। वो मुझसे उस तंजीम के बारे में मालूम करना चाहते थे। मैंने उन्हें बता दिया कि उस तंजीम का नाम उस मिस्री लड़की लैला ने रेड फ्लैग बताया है। इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि हुकूमत ने ये मिशन उनके ज़िम्मे लगाया है। जाहिर है उन्होंने सुपर फयाज को भिजवाना था, इसलिए मैंने कोशिश की कि वो मुझे भी साथ भेज दें, क्योंकि मैं जानता था कि सुपर फयाज ने वहाँ जाकर क्या करना है। उल्टा हुकूमत पाक एशिया की बदनामी होगी। लेकिन डैडी ना माने, जिस पर मैंने तुम्हें फ़ोन किया। जाहिर है अब डैडी के सामने तुम मेरी बात ना मान सकते थे, इसलिए तुमने दुरुस्त जवाब दिया। मैंने कोशिश की कि सर सुल्तान को दरमियान में डालकर मामले को हल करा लूँ, लेकिन बस ज़बान जब चल पड़ी तो सो चल पड़ी, क्योंकि उसके चलने में पेट्रोल खर्च नहीं होता, और डैडी को ज़ुबान के बगैर पेट्रोल चलने पर बेपनाह गुस्सा आ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे वहाँ से जान बचाकर फरार होना पड़ा। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, तो आप चाहते हैं कि सर सुल्तान ये केस दोबारा पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को दें? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस बहरहाल इस मिशन पर काम नहीं कर सकती, और X2 एक बार इनकार करने के बाद इकरार नहीं कर सकता, क्योंकि X2 का जवाब उसूल पर मुबनी होता है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि सुपर फयाज इंटेलिजेंस की टीम लेकर वहाँ पहुँच जाए, और नतीजा सिर्फ ये कि मैं अपने फाइनेंसर से हमेशा के लिए हाथ धो बैठूँ, बल्कि पैर भी साथ ही धोए जाएं, और पाक एशिया की इज़्ज़त भी तार तार हो जाए। वैसे ब्लैक ज़ीरो, ये इज़्ज़त क्या किसी कपड़े का नाम है कि तार तार हो जाती है? इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान है यहाँ? दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा, और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जनाब, जब से आपने फ़ोन बंद किया है, इमरान साहब कान पकड़कर मुर्गा बने खड़े हैं। मैंने उन्हें बहुत कहा कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो मानते ही नहीं। कहते हैं कि जब तक सर सुल्तान मुआफ़ नहीं करेंगे वो इसी तरह खड़े रहेंगे। मैंने कहा कि मैं आपको फ़ोन करके कह देता हूं, लेकिन उन्होंने फ़ोन करने से भी मना कर दिया। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ में बात करते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओह ओह, इतनी देर से उसी हालत में वो खड़ा है। ओह ओह, उठाओ उसे, ये क्या हिमाकत है, नॉनसेंस। सर सुल्तान ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, मैं रिसीवर उनके कान से लगा देता हूं जनाब, आप उन्हें मुआफ़ कर दें। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो के लहजे में कहा, यस सर। मैंने रिसीवर इमरान के कान से लगा दिया है। चंद लम्हों बाद इमरान ने एक बार फिर ब्लैक ज़ीरो के लहजे में कहा, ये क्या हिमाकत है, नॉनसेंस। एक तो दूसरों को इस तरह तंग करते हो और फिर इस अंदाज में खुद को भी सजा देते हो। उठो, ये क्या हिमाकत है। सर सुल्तान ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा, जनाब, जब तक आप मुझे बाकायदा मुआफ़ नहीं करेंगे मैं मुर्गे से इंसान नहीं बन सकता। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा, ठीक है, मैं खुद दानिश मंजिल आ रहा हूँ, मैं खुद वहीं आकर तुम्हें मुर्गे से इंसान बनाता हूँ।
تم نے اب مذاق کی حد کر دی ہے۔ سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ارے ارے جناب، میں کیا، میرا باپ مرغا، اوہ اوہ، سوری، میرا مطلب ہے کہ میں کیا، میرے ڈیڈی کی بھی توبہ کے آئندہ مذاق کی حد نہیں کروں گا، بلکہ اسے بغیر کسی حد کے رکھوں گا۔ آپ اگر دانش منزل آ گئے تو اس کی بچی کچھی، بلکہ اب بچی کہاں، کچھی دانش بھی غائب ہو جائے گی، اور پھر یہ دانش منزل کی بجائے بے دانش منزل بن جائے گی۔ عمران نے دوبارہ اپنے اصل لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ جیسے انتہائی گھبراہٹ بلکہ بوکھلاہٹ میں بول رہا ہو۔ تمہاری اماں بھی تمہارا علاج درست کرتی ہیں۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ وہ زیادتی کرتی ہیں، کہ نوجوان اولاد کے سر پر اس طرح جوتیاں برساتی ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ تم ہو ہی اس قابل۔ بزرگوں کی کہاوت درست ہے کہ گونگے کی ماں ہی گونگے کی رمزیں جانتی ہے۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، جناب، ماں کی حد تک تو یہ معاملہ قابل برداشت ہے، لیکن اب کیا کہوں، آنٹی بھی اب بے حد بھاری جوتیاں پہننے لگ گئی ہیں۔ عمران نے بڑے مسمسے سے لہجے میں کہا، یوں نانسنس، کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہو؟ بہرحال بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے میرا سارا کام ہی چوپٹ کر دیا ہے، بولو کیا مسئلہ تھا؟ سر سلطان نے اس بار اپنے آپ کو سنجیدہ کرتے ہوئے کہا، ڈیڈی سپر فیاض کو مصر بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ وہ مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، لیکن وہ نہ مانے۔ میں نے چیف سے بات کی کہ چلو وہ اپنی مونچھ نیچی کر لے، لیکن اس نے مونچھ نیچی کرنے سے انکار کر دیا، جس پر میں نے آپ کو بطور ثالث درمیان میں ڈالنے کے لیے فون کیا، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کیا کروں؟ کیا سر عبد الرحمان سے درخواست کروں کہ وہ تمہیں ساتھ بھیج دیں، یا تمہارے چیف کی منت کروں کہ وہ اپنے انکار کو اقرار میں تبدیل کر لے؟ تم بتاؤ۔ سر سلطان نے کہا، دونوں ہی نہیں مانیں گے، اس لیے درمیانی راستہ نکالیں۔ آپ یہ کیس سنیک کلرز کو دے دیں۔ عمران نے کہا، سنیک کلرز وہ کون ہیں؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ تنظیم جس کا چیف جوانا ہے۔ جوانا کی منت میں کر لوں گا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ حکومت اور ملک کی عزت کا مسئلہ ہے۔ میں جوانا کو کیسے اس مشن پر بھیج سکتا ہوں؟ سوری، سر سلطان نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر سپر فیاض انٹیلیجنس کی ٹیم لے کر گیا تب کیا ہوگا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ مشن صدر صاحب نے سر عبد الرحمان کو دیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، ورنہ میں بہرحال احتجاج کرتا۔ سر سلطان نے جواب دیا، کیا مصر کی درخواست پر ٹیم بھیجنی ضروری ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، چند حکومتی معاملات ہیں کہ ان کی درخواست ماننے کی صورت میں پاکیشیا کو خاصے مفادات ملیں گے۔ سر سلطان نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن وہاں ایک ہی تو تنظیم نہیں ہے جو مصر سے نوادرہ چوری کرتی ہے، ویسے وہاں تو ایسی بے شمار تنظیمیں ہیں۔ عمران نے کہا، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کسی تنظیم کے بارے میں علم ہے۔ مصری حکومت نے جو درخواست کی ہے اس کے مطابق وہاں ایک ہی بڑی اور بین الاقوامی سطح کی تنظیم ہے جس کے خلاف وہ ہم سے کام کرانا چاہتے ہیں، باقی شاید اس قدر اہم نہ ہوں گی۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا ہے کہ آپ چیف سے کہہ دیں کہ وہ سیکرٹ سروس کے خصوصی شعبے کو حرکت میں لے آئے، اور مصری حکومت کو بھی اطلاع دے دیں کہ X2 نے ویسے تو انکار کر دیا تھا، لیکن حکومت پاکیشیا کی خصوصی درخواست پر انہوں نے سیکرٹ سروس کے خصوصی شعبے کو وہاں بھیجنے کی حامی بھر لی ہے۔ عمران نے کہا، خصوصی شعبہ وہ کون سا ہے؟ سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا، جس کا سربراہ پرنس آف ٹھمپ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ، پھر ٹھیک ہے، میں ابھی صدر صاحب سے کہہ کر ان کی طرف سے بھی سر عبد الرحمان سے کیس واپس لے کر چیف کو بھجواتا ہوں۔ سر سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ارے پہلے چیف سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی مونچھیں اور اوپر کو چڑھ جائیں۔ عمران نے کہا، اب میرے ہاتھ میں نسخہ آ گیا ہے اس کی مونچھیں نیچی کرنے کا، اس لیے بے فکر رہیں، وہ مان جائے گا۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ بعض اوقات مذاق واقعی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اب سر سلطان نے واقعی اس بار یہی نسخہ آزمانا ہے کہ میں آ رہا ہوں
دانش منزل۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ بھی تو انہیں زج کر دیتے ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر سلطان ہوں یا ڈیڈی، اعلیٰ ترین عہدوں کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بھی نہیں بول سکتا۔ اس طرح میں دراصل انہیں لیول کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی انتہائی سنجیدہ آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سر سلطان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ علی عمران بول رہا ہوں، خیریت؟ آپ کے لہجے میں پریشانی ہے؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی اطلاع ملی ہے کہ مصر میں پاک ایشیا کے سفیر محترم سر احمد کمال کو نامعلوم افراد نے سرے بازار گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی اور ڈرائیور بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور مجھے ان کے پرسنل سیکریٹری نے اطلاع دیتے ہوئے یہ بات خاص طور پر بتائی ہے کہ سر احمد کمال مصر میں نوادرات کی چوری میں ملوث کسی بین الاقوامی تنظیم کے خلاف معلومات اکٹھی کر رہے تھے، اور ان کی بات چیت آج صبح تمہارے ڈیڈی سے بھی فون پر ہوئی ہے۔ اس پر میں نے تمہارے ڈیڈی کو فون کیا تو انہیں بھی سر احمد کمال کی موت پر بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب صدر صاحب نے انہیں یہ مشن دیا تو انہوں نے سر احمد کمال کو، جو ان کے قریبی دوست رہے ہیں، فون کر کے کہا تھا کہ چونکہ وہ انٹیلیجنس کی ٹیم مصر بھیج رہے ہیں، اس لیے وہ ایسی بڑی تنظیموں کے خلاف بنیادی معلومات حاصل کریں جس سے ان کی بھیجی ہوئی ٹیم کو کام کرنے میں سہولت ہو جائے۔ اور آج صبح ان کا فون آیا تھا کہ انہوں نے اس کام میں ملوث ایک بین الاقوامی سطح کی تنظیم ریڈ فلیگ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر لینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد تمہارے ڈیڈی نے تمہیں اپنے آفس کال کر کے تم سے اس تنظیم کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور تم نے بھی اس ریڈ فلیگ کا ہی نام لیا، اور وہ کنفرم ہو گئے کہ سر احمد کمال درست سمت میں کام کر رہے تھے، اور شاید انہی معلومات کی وجہ سے سر احمد کمال کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سر احمد کمال انتہائی قابل سفارتکار تھے، اور ان کی موت سے پاک ایشیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتا ہوں، وہ واقعی انتہائی محب وطن اور قابل آدمی تھے۔ مجھے ان کی موت پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ آپ نے اس کیس کے بارے میں کیا کیا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے صدر صاحب سے کہہ کر انٹیلیجنس سے کیس واپس لے لیا ہے۔ صدر صاحب نے تمہارے والد کو بتایا ہے کہ ان کی خصوصی درخواست پر سیکرٹ سروس کے چیف اپنی کسی خصوصی ٹیم کو بھیجنے پر رضامند ہو گئے ہیں، اور چونکہ حکومت مصر کی بھی یہی خواہش تھی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان تنظیموں کے خلاف کام کرے، اس لیے سر عبد الرحمن بھی خاموش ہو گئے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، سر احمد کمال کی موت کا ایسا انتقام ان لوگوں سے لیا جائے گا کہ ان کی روح کو سکون آ جائے گا۔ عمران نے کہا، اوکے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ایسی کیا معلومات سر احمد کمال نے حاصل کر لی ہوں گی کہ یہ لوگ اس حد تک اتر آئے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، یہ واقعی انتہائی بڑا اقدام ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو اس طرح ہلاک کر دیا جائے۔ بہرحال اب مصر جا کر ہی معلوم ہوگا کہ اصل حالات کیا ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ اپنے ساتھ ظاہر ہے ٹیم کو تو نہیں لے جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کہ تمہیں بھی ساتھ لے جایا جائے، لیکن اس مشن میں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ساری ٹیم یہاں رہے گی، اور ایسی صورت میں تمہارا یہاں رہنا بے حد ضروری ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی، جوزف تم بھی تیار ہو جاؤ، اور جوانا کو بھی تیار رہنے کا کہہ دو، تم دونوں نے میرے ساتھ ایک اہم مشن کے سلسلے میں مصر جانا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے جوزف نے مختصر اور مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور عمران نے ریسیور رکھا
اور پھر ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کر کے اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ تم تمام مصروفیات منسوخ کر کے رانا ہاؤس پہنچ جاؤ، تم نے ایک اہم مشن پر میرے ساتھ مصر جانا ہے، اوور۔ عمران نے کہا۔ یس باس، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے بھی جوزف کی طرح مختصر سا جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تو آپ واقعی سنیک کلرز کو اس تنظیم کے مقابل لانا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ گروپ پرنس آف تھمپ کا ہے اور پرنس چھوٹے چھوٹے سنیک مارنے کا قائل ہی نہیں ہے۔ البتہ تم اسے کوبرا کلر کہہ سکتے ہو، اور تمہاری بات اس حد تک درست ہے کہ اس گروپ میں وہی سپیرے شامل ہیں جو سنیک کلرز میں کام کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ عمرو عیار کی زنبیل دینا مجھے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور سرخ جلد والی ضخیم ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران اس ڈائری کو ہی عمرو عیار کی زنبیل کہتا تھا کیونکہ اس میں اس نے تقریباً پوری دنیا کے لوگوں کے نام، پتے اور فون نمبرز وغیرہ درج کر رکھے تھے۔ عمران نے ڈائری کھولی اور پھر اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صفحے پر اس کی نظریں رک گئیں۔ وہ کافی دیر تک اس صفحے کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ڈائری اٹھا کر میز پر رکھی اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عزت کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجے سے ہی صاف معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والی مصری خاتون ہے۔ پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، افندی صاحب سے بات کرائیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو افندی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ افندی بولا نہیں کرتے، حکم دیا کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، عمران نے جواب دیا۔ اوہ عمران صاحب، آپ بڑے طویل عرصے بعد یاد کیا ہے آپ نے۔ میری پرسنل سیکریٹری نے صرف مجھے اتنا بتایا تھا کہ پاکیشیا سے کال ہے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ظاہر ہے افندی سے بیچارے ماتحت بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس لیے اس محترمہ نے مختصر بات ہی کرنی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا افندی کا کوئی غلط مطلب ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کا مطلب جناب ہوتا ہے، افندی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے درست مطلب بتایا ہے، افندی ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب جناب ہی ہوتا ہے، اور صاحب بھی اور مالک بھی، اور جس کے اتنے بڑے بڑے مطلب ہوں اس سے بہرحال خوف تو آنا ہی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے افندی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہرحال جو بھی مطلب ہو، پرنس بہرحال نہیں ہے، اس لیے آپ جیسے پرنس سے تو مجھے خوف کھانا چاہیے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کنگ صاحب نے مجھے ناخلف قرار دے کر اپنی مملکت سے ہی نکال دیا ہے، اب کہاں کی پرنسی اور کہاں کی پرنس شپ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو افندی ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے انہیں زج ہی اتنا کر دیا ہوگا کہ انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا ہوگا۔ بہرحال فرمائیے کیسے فون کیا ہے، افندی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے مصر میں رہتے ہوئے نوادرات چرانے کا دھندا تو شروع نہیں کر دیا، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں عمران صاحب، میرا دھندا تو وہی پہلے والا ہے جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، اسلحے کی سمگلنگ۔ یہ نوادرات کی چوری والا کام میں نے کبھی نہیں کیا اور نہ کبھی اس بارے میں سوچا ہے، لیکن آپ نے خاص طور پر اس بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ افندی نے کہا۔ ہاں، مصر میں ایک تنظیم ہے جسے ریڈ فلیگ کہا جاتا ہے، اس نے پاکیشیا میں نوادرات کے سلسلے میں ایک فراڈ کیا ہے جس کی وجہ سے حکومت پاکیشیا نے اس تنظیم کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے، اور پھر مصری حکومت نے بھی پاکیشیا حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس کے خلاف کام کیا جائے۔ وہ بھی اس تنظیم سے بے حد تنگ ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے پوچھ لوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میرا تو ایسی تنظیموں سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ نام میں پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں،
لیکن آپ بے فکر ہو کر مجھے حکم دیں، جو کام مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ افندی نے کہا، دارالحکومت میں مجھے ایک فرنشڈ کوٹھی، کاریں اور اسلحہ چاہیے، تم بس اس کا بندوبست کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی انداز میں سامنے آؤ، کیونکہ بہرحال تم نے وہیں رہنا ہے اور نہ جانے اس تنظیم کا دائرہ کار کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ افندی نے کہا، ایسا سیٹ اپ مجھے چاہیے جس کا علم تمہارے علاوہ اور کسی کو نہ ہو، اور تم مجھے ابھی بتا دو، میں براہ راست وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، دارالحکومت کی نئی کالونی ہے جسے اسکائپر کالونی کہا جاتا ہے، اس کی کوٹھی نمبر 8A بلاک پر آپ پہنچ جائیں، وہاں میں تمام ضروری انتظامات کرا دوں گا۔ وہاں میرا ایک انتہائی با اعتماد آدمی موجود ہے، اس کا نام یعقوب ہے، انتہائی با اعتماد آدمی ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے کام بھی آ سکتا ہے، اور اگر چاہیں تو اسے واپس بھجوا دیں۔ آپ نے اسے پرنس آف ٹھمپ کا نام لینا ہے، وہ آپ کے احکامات کی مکمل تعمیل کرے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، میں اس سے ملنے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا، اس لیے بے حد شکریہ، خدا حافظ۔ عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر عمران اسے خدا حافظ کہہ کر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔